حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے اس قدم کی اور اس عمل کی کہ آپ نے اپنے اس ملک میں ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی اور آج ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے، بچوں نے بڑے حوصلوں سے، محبتوں سے اسے سجایا، اور یہ آپ کی محبتوں ہی کا نتیجہ ہے کہ بے شک تقریباً 1 سال ہونے کو ہو رہے ہیں اس خانقاہ کو، کچھ مہینے، ہاں 1.5 سال ماشاءاللہ۔ چلیے، مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میں کل ہی یہاں سے گیا ہوں، چونکہ آپ کی محبتیں تو ہمیشہ تازہ رہیں، بھول ہی نہیں پایا تو ظاہر ہے اتنا وقت گزر گیا مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ تو 1.5 سال ماشاءاللہ گزر گئے، اور بہرحال اس خانقاہ سے لوگوں کی محبتیں، وابستگیاں بڑھتی گئیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں کسی کمپیننگ اور پروپیگنڈے کا یہ نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بزرگوں کی روحانیت کا فیضان ہے، اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے، ایک ہیومن سائیکولوجی ہے کہ جب کسی انسان کو کہیں سے کچھ ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی طرف بھاگتا ہے۔ لوگوں نے تو محبت سے سجا دیا، لیکن جسے دینا ہے وہ دینے والا تو نظر نہیں آیا، لیکن لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہوئی ضرور نظر آئیں۔ تو یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ یہاں سے تقریباً 8000 کلومیٹر دوری پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تربت پاک ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں ہزاروں لوگ بیمار ہو کر آتے ہیں اور ہزاروں لوگ شفا پا کر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان 8000 کلومیٹر سے سرکار مخدوم پاک نے ہم سب کی لاج رکھی، دعاؤں کو سنا اور اپنی توجہ ادھر فرمائی۔ اگر ان کی توجہ ادھر نہ ہوتی تو یہ فیض جاری نہ ہوتا، نہ لوگوں کو فیض ملتا، نہ لوگوں کے قلبوں کو قرار آتا، نہ سکون ملتا۔ تو میں اس نحو سے کہتا ہوں کہ یہ بڑا مثبت اور بڑا ہی تاریخی قدم آپ کا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کو، اور جو نصب العین ہے، مقصد ہے، ایم اینڈ آبجیکٹس ہے اس خانقاہ کو قائم کرنے کا، وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، بزرگوں کا فیضان جاری و ساری رہے، ہمارے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج یہاں سے ہمیں ملتا رہے،
اور جسمانی طور پہ بھی ہم صحت مند رہیں اور روحانی طور پر بھی ہم صحت مند رہیں. میں بات صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان، آپ یوں دیکھیں، بات محبت کی ہو رہی تھی کہ یہ انسان لفظ جو ہے یہ ایک ورڈ ہے انس. کیا ہے؟ انس. انس لفظ سے انسان بنا، اور انس کے معنی ہے محبت کرنے کے. کیا معنی ہے؟ محبت کرنے کے نام کیا ہے؟ انس. جسے کہتے ہیں نا ہمیں آپ سے انس ہو گیا، یعنی ہمیں آپ سے محبت ہو گئی، ہے نا. تو لفظ انس سے انسان بنایا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ انسان کا جو خمیر ہے نا، یہ جو مٹی اٹھائی گئی ہے انسان کو بنانے کے لیے، یہ محبت ہی سے اٹھائی گئی. تو جس انسان میں محبت ہی نہ ہو تو لفظاً تو انسان کہلا سکتا ہے، حقیقتاً نہیں. انسان وہی انسان ہوگا جس کے دلوں میں محبتیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور دوسری بات، انسان اللہ کی تمام مخلوق میں اشرف ہے. جتنی بھی مخلوق ہیں زمین و آسمان میں، بات صرف زمینی کی نہیں، آسمان میں بھی، کسی بھی مخلوق کو اس خالق کائنات نے اشرف نہیں کہا. ان ساری مخلوق میں اس کریٹر نے ایک ہی مخلوق کو اشرف کہا. وہ کون ہے؟ انسان. یعنی یہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے. آپ کیوں ہوئے ساری مخلوق میں اشرف؟ کن بنیادوں پر ہوئے؟ اپنی عبادتوں کی بنیادوں پر، اپنے علم کی بنیادوں پر. کن بنیادوں پہ؟ یہ اونچے اونچے ٹاور بنانے کی بنیادوں پر، یہ شاپنگ سینٹرز اور کمپلیکس بنوانے کی بنیاد پر، یہ اچھی اچھی گاڑیوں کی ایجاد کرنے کی بنیاد پر آپ سارے لوگوں میں اشرف ہوئے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کی اشرفیت کا دار و مدار آپ کی شرافت ہے، آپ کی انسانیت ہے، آپ کی مانوتا ہے، آپ کا مروت ہے، آپ کی اخلاق ہے، دوسروں کے لیے سیکریفائس، بلیدان کرنے کی اسپرٹ ہے، جذبہ ہے. یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ نے انسانوں میں رکھی. انسانوں کے سوا یہ اوصاف کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہیں. تو آپ جن خصلتوں اور خوبیوں کی بنیاد پر، جن اچھائیوں کی بنیاد پر آپ ساری مخلوق میں اشرف بنائے گئے، اگر وہ خوبیاں آپ سے نکل جائیں تو کیا آپ کو اشرف کہلانے کا حق حاصل ہے؟ اب اگر آپ وہ خوبیاں اپنا لیں، وہ وصف آپ میں آ جائیں، وہ عادتیں آپ میں آ جائیں جو جانوروں کی ہے، تو پھر آپ میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ آپ 2 پیروں پہ چلتے ہیں، جانور 4 پیروں پہ چلتا ہے، چلتا تو وہ بھی ہے. اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو لگتی اس کو بھی ہے. آپ کو نیند آتی ہے تو نیند اسے بھی آتی ہے. بچے پیدا آپ کرتے ہیں تو بچے پیدا وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی اپنی فیملی آباد کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ جس طرح سے آپ ایک 4 پیروں پر چلنے والے جانور کو حیرت سے دیکھتے ہیں، ظاہر وہ بھی آپ کو حیرت سے دیکھتا ہوگا. یہ کوئی امتیاز کی چیز نہیں ہے. آخر آپ اشرف ہوئے کیوں؟ اگر وہی عادتیں، ایک کتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ڈاگس کو، ایک بڑا سا جانور اگر مرا ہوا ہو، اس کتے کو معلوم ہے کہ یہ پورا جانور میں نہیں کھا پاؤں گا، لیکن جب تک وہ وہاں ہے کوئی دوسرا کتا کھانے شیئر کرنے آئے گا نا تو اسے دوڑائے گا، بھوکے گا. کیوں؟ کہ اس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے. وہ جانتا ہے کہ اتنا میں نہیں کھا پاؤں گا،
لیکن پھر بھی کسی کو شریک اس میں نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ اس کی حرص، اس کی لالچ اس کے اندر بڑے اونچے درجے پر ہے۔ اگر یہ آپ میں آ جائے تو پھر اس میں آپ میں فرق کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو وہ اوصاف، وہ چیزیں جو جانوروں میں ہیں، اگر ان جانوروں کی، ان کے لحاظ سے ان خوبیوں کو آپ اپنا لیں تو یقین جانیے آپ میں ان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تو آپ کے اندر مروت دی، اخلاق دیا، کردار دیا، تواضع دی، انکساری دیا، سیکریفائس و بلیدان کا جذبہ عطا کیا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ ایموشنز دیے، فیلنگز دی، ریسپیکٹ دیا، کیا کہنے، ادب دیا، کیا کہنے، بڑے چھوٹوں کا لحاظ کرنا سکھایا، باپ کے مقام کو اونچے بلند مقام پر رکھا، بیٹے کے مقام کو نیچے رکھا، باپ کو شفقت دینے کا حکم دیا، بیٹے کو باپ کا ادب کرنے کا حکم دیا، کیا کہنے، پڑوسی رکھا تو پڑوسی کو پڑوسی کا خیال رکھنے کی بات کی۔ یہ جو انسانیت و مانوتا کی جو شکل ہے، یہ کسی اور میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ واہ 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 واہ، ان حسن کی بنیاد پر، واہ واہ، ان خوبیوں کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ سبحان اللہ، یہ خوبیاں واہ 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 واہ، کہیں اور نہیں کیا ملتی کہنے ہیں۔ حضور آپ کے۔ لیکن اگر آپ اپنے اس حسن کو، اپنی اس بیوٹیز کو، جس بیوٹی نے آپ کو ساری مخلوق میں اپ گریڈ کر دیا، اگر آپ اسے چھوڑ دو، کک آؤٹ کر دو اپنی لائف سے، اور آپ جانوروں کی خوبیوں کو اپنا لو، تو آپ انصاف سے بولو کہ آپ انسان کہلانے کے حقدار ہو؟ نہیں ہو۔ تو اللہ تو نعمتیں عطا کر رہا ہے، آپ نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہو۔ ہائے ہائے، وہ انسان نہیں ہو سکتا جس کے دلوں میں محبتیں نہ ہوں، وہ انسان نہیں ہو سکتا جس کے دلوں میں ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، مروت نہ ہو، اخلاق نہ ہو۔ یہ اگر خوبیاں انسان میں نہیں ہیں پیارے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ کھانے پینے کی بات ہے، ارے بھائی اگر یہی زندگی ہے، یہی لائف ہے، تو مجھے حیرت ہے، پھر یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اگر کھانا پینا، سو جانا اور اپنے بعد کے لیے اپنا سکسیسر، اپنا وارث چھوڑ کے جانا، یہی انسان کا پروگرام ہے، اور اسی پر انسان، اسی ٹریک پر چلنا اس کی زندگی کا مقصد ہے، تو پھر اتنی بڑی عقل لے کر آپ کو چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ کیوں عقل کا بوجھ لیے گھوم رہے ہو؟ ان کو بھی کھانا مل ہی جاتا ہے، اللہ رزاق ہے، ان کو بھی رزق عطا کر دیتا ہے، ان کی بھی فیملی بن ہی جاتی ہے۔ پیارے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیے ایک مثال بنو۔ آپ کے قدم سے ہر چیز کو اللہ نے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں بنایا، وہ آپ کے ماتحت کر دیا اللہ نے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ اعزاز ہمیں بہت رب نے عطا فرمایا ہے۔ ذہن، عقل، اس کی ایک حد ہے، ایک حد ہے۔ آپ عقل سے وہی ڈیسیزن لے سکتے ہو، وہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ جو چیز آپ کے سامنے ہو۔ بھی ٹھیک ہے، یہ بلب جل رہا ہے، ہم نے دیکھا، تو یہ بلب جل رہا ہے، وہ بھی بلب جل رہا ہے، اسے بھی دیکھا، ہم نے دیکھا کہ نہیں اس میں روشنی کم ہے اور اس میں روشنی زیادہ ہے، اس لیے ادھر اجالا زیادہ ہے، ادھر اجالا کم ہے۔ تو روشنی کو دیکھ کر عقل نے فیصلہ کیا کہ اس میں روشنی کم ہے، اس لیے اندھیرا ادھر زیادہ ہے، اس میں روشنی زیادہ ہے، اس لیے اجالا زیادہ ہے۔ تو عقل کو فیصلہ کرنے کے لیے ہر چیزوں کا نظروں کے سامنے ہونا ضروری ہے، لیکن عقل اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جو نظروں کے سامنے نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عقل کسی کو حقیقت تک نہیں پہنچاتی۔
واہ 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 واہ، کیا مطلب تصوف کی بات ہے، کیا نقطہ ہے. یہ عقل کا کام نہیں ہے کیا کہ صوفیانہ، آپ کو حقیقت تک پہنچا دے. کیا صوفیانہ، اللہ نے عقل کو یہ قوت ہی نہیں دی ہے. واہ واہ واہ. اگر عقل اس لائق ہوتی تو یہ بڑے بڑے عقل والے گمراہ نہ مرتے. یہ ارسطو، یہ بکرات، یہ سقراط، یہ افلاطون، یہ عیسیٰ غوزی، یہ ماؤ زے تنگ، یہ لنکن، یہ چرچل، یہ کارل مارکس، یہ نیپولین بوناپارٹ، یہ سب بڑے عقل والے تھے. اگر عقل اس لائق ہوتی تو یہ بھی منزل تک پہنچتے اور صاحب ایمان ہوتے، یہ گمراہ نہ مرتے. کیا کہنے، کیا کہنے، یہ سب عقل والے تھے. لیکن پیارے، عقل اس لائق ہی نہیں ہے کیا کہنے، کہ تمہیں حقیقت تک پہنچا دے. اور عقل کی ذرا کرشمہ سازی تو دیکھو. یہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، لڑائی فساد دنگے، یہ کیا بیوقوف لوگ کر رہے ہیں؟ یہ سب عقلی والے کر رہے ہیں. ہاں یہ صحیح ہے کہ لڑتے بیوقوف ہیں، لڑاتا کوئی عقل مندی ہے. اللہ بہت خوب، بہت خوب، ہے؟ ماشاء اللہ. یہ صحیح ہے. عقل کبھی اس لائق نہیں کہ آپ کو حقیقت تک پہنچا دے. حقیقت تک پہنچاتی جو چیز ہے وہ ہے دل. دل جس چیز کو دیکھتی ہے. آنکھ، یہ عقل تو آنکھ سے دیکھتی ہے، کان سے سنتی ہے، زبان سے چکھتی ہے، فیصلہ کر دیتی ہے. لیکن دل ان ریسورسز کا استعمال نہیں کرتا اور حقیقت تک پہنچاتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ تو دل محبت کی حرارت کو، اس کے ٹیمپریچر کو فیل کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی کشش کو، میگنیٹک پاور کو کھینچتا ہے اپنی طرف، سبحان اللہ، سبحان اور ڈیسیزن کرتا ہے کہ منزل کہاں ہے. کیونکہ دل کا تعلق یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس کا تعلق اس حقیقت سے ہے. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے آپ دیکھیں دنیا کا نظام نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ ٹکا ہوا ہے نا، وہی بیلنس بنایا ہوا، ادھر کھینچ رہا ہے ادھر کھینچ رہا ہے، دنیا بیلنس ہے. اسی طرح سے ایک مومن کا دل، وہ جو حقیقت اصلی ہے، اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس سے جڑا ہوا ہے یہ دل. اس لیے یہ دل ہی ہے جو ہمیں حقیقت تک پہنچاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جو چیز ہمیں منزل تک پہنچائے. آپ ابھی ایک سواری لو، آپ کو موراکو جانا ہے ہالیڈے منانے کے لیے، تو کیا آپ کسی ڈسپوزل آٹو کو لے کے جاؤ گے جس کی باڈیز ہل رہی ہو، جس کی اسٹیئرنگ میں پلے ہو، جس کی ویل میں ببلنگ ہو، جس کے سیلف سے آواز آئے 4 بار مارو تو گاڑی اسٹارٹ ہو، جس کے کاربوریٹر میں کچڑے بھرے ہوئے ہوں کہ کچھ دیر جائے اور جھٹکے لے کے پھر کھڑی ہو جائے، پھر ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ کر ایک شخص کو باقی جو 2 پیچھے بیٹھے تو انہیں دھکا لگانا پڑے. کیا ایسی گاڑی کو لے کر آپ موراکو ہالیڈے منانے جاؤ گے؟ منزل آپ کی موراکو ہے، سفر لمبا ہے، تو کیسی گاڑی چوز کرو گے؟ جو انجن وائز، ٹیکنیکل وائز ساؤنڈ ہو، باڈی وائز پریپیئرڈ ہو، سیٹ وائز لگزریس ہو، جس میں کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ ہمیں سفر میں کوئی دقت نہ ہو. کیا کہنے، سبحان اللہ. میرے پیارے، آپ بھی ایک سفر پہ ہو. آپ تھے کہاں؟ عالم ارواح میں. کہاں تھے آپ؟ عالم ارواح نے. رب نے چاہا، عالم ارواح سے آپ کی روح کو نکالا، باپ کی پشت میں ڈال دیا. جب تک چاہا رب نے باپ کی پشت میں رکھا، پھر اس نے چاہا تو آپ ماں کے شکم میں آ گئے. 9 مہینہ 8.5 مہینہ جب تک چاہا رب نے ماں کے شکم میں رکھا، پھر حکم ہوا، رب نے چاہا، آپ دنیا میں آ گئے. اب دنیا میں جب تک رب چاہے گا آپ رہو گے، پھر حکم ہوگا کہ پھر دنیا بدلو، تو آپ کہاں جاؤ گے؟ قبر میں چلے جاؤ گے. پھر قبر میں رب جب تک چاہے گا آپ رہو گے، بے شک، بے شک. جب تک چاہے گا آپ رہو گے.
پھر حکم ہوگا دنیا بدلو، تو آپ قبروں سے نکلو گے، میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب میدان حشر کے بعد اب اگر آپ نے اس پورے سفر میں دیانتداری رکھی ہے، چونکہ عقل تو سب مرنے کے بعد ختم، یہ عقل کی ساری قوت ختم، اب اس کے بعد کا سفر کہ آپ کی روح، آپ کا قلب جتنی توانائی کے ساتھ ہوگا، جتنی زندگی کے ساتھ ہوگا، آپ کا سفر اتنا ہی سیف اور پرفیکٹ ہوگا۔ حشر کے میدان میں اگر آپ کا دل اس پورے سفر میں رب کی خشیت، اللہ سے محبت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق اور تعظیم و ادب سے آپ کا دل بھرا رہا، تو ظاہر روح میں توانائی رہی، قوت رہی، تو حشر کے میدان میں جب آپ کھڑے ہوگے، گناہ ہوں گے آپ کے ساتھ، یہ گناہ آپ کو ہو سکتا ہے اگلی صف میں نہ کھڑا رہنے دیں، پچھلی صف میں کھڑا رکھیں، ہو سکتا ہے کہ بہت لمبی صف ہو، سب سے پچھلی دور لمبی صف میں آپ کا گناہ لے جا کر آپ کو کھڑا کر دے، لیکن اگر آپ کے دلوں میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ادب و تعظیم رہی ہے، تو میرے پیارے اس تعظیم کا، اس ادب کا، اس محبت کا انعام یہ ملے گا کہ جب پیارے آقا آئیں گے تو سارے کھڑے ہوئے آگے جتنے امتی ہوں گے نا آپ کے، اور یہ کون آگے کھڑے ہوں گے؟ بھئی ظاہر ہے کہ جس کا گریڈ سب سے ٹاپ کا ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا، اس کے بعد والا اس کے پیچھے، اس کے بعد والا اس کے پیچھے۔ لیکن میرے پیارے، ہم کتنوں ہی گنہگار ہوں، لیکن اگر نبی کی محبتیں ہمارے سینوں میں رہیں، ادب مصطفیٰ ہمارے سینوں میں رہا، تعظیم مصطفیٰ پہ ہمارا خاتمہ ہوا، تو ہم بھلے ہی سب سے پیچھے کھڑے ہوں، لیکن ان محبتوں کا انعام یہ ہوگا کہ سب آگے کھڑے ہوں گے، یہ سب اس امت کے پاش لوگ، رائل لوگ، جو متقی ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، مومنین کامل ہوں گے، وہ سب آگے ہوں گے، اور پھر گریٹ وائز سب پیچھے ہوں گے، اور منظر کیا ہوگا؟ سب آقا کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کیا کہنے، کیا منظر کشی ہے، اور جیسے ہی آقا آئیں گے اس بلند مقام پر، کیا منظر کشی، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جائیں، لوگوں کے چہروں میں اور آنکھوں میں تمنائیں مچلنے لگیں گے، لوگ اپنی نگاہوں کو اٹھا اٹھا کر بار بار تمنائی نظروں سے آقا کے روئے زیبا کو دیکھ رہے ہوں گے، دل میں حسرتیں مچل رہی ہوں گی، اس امید پر بار بار نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں میرے آقا مجھے ایک بار دیکھ لیں، ایک بار دیکھ لیں۔ یہ بڑے بڑے صالحین، شہدائے کاملین، اولیاء دین، یہ تمنا لے لے کر نبی کے چہرے انور کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ آج اس حشر کے میدان میں ایک بار آقا ہمیں دیکھ لیں۔ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس بھیڑ میں اذان ہو رہی ہوگی، اچھا ٹھیک ہے، لوگ جائیں نماز پڑھ لیں، پھر آئیں، پھر اگر گفتگو ہوگی۔ ہاں چلیے انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ جو بات تمہید میں بیان کر رہا تھا، اصل مقصد میں سمجھانا یہ چاہتا تھا ہماری کامیابی میں اس ہمارے دل کا کتنا حصہ ہے، اور ایک انسان کی کامیابی تو یہی ہے کہ جہاں سے وہ چلا ہے وہاں تک وہ پہنچ جائے، ہے نا۔ ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک سرائے خانہ ہے، مسافر ہیں ہم یہاں تو ہم سفر کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری منزل ہوتی تو پھر یہاں سے ہمیں کہیں جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہاں آئے ہیں، پھر یہاں سے ہمیں جانا ہے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد، پھر ایک دوسری دنیا شروع ہو جائے گی، پھر وہاں جب تک اللہ پاک رکھے گا، پھر حشر بپا ہوگا، محشر کا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، پھر وہاں پہنچیں گے، پھر وہاں سے ہمارا سفر وہاں ہوگا جہاں سے ہم چلے تھے۔ تو یہ ایک مسافر، تو یہ صحیح ہے کہ
इंसान जब तक ज़िंदा है अक्ल की ज़रूरत भी है, अक्ल काम भी करेगी, अक्ल से फ़ायदा भी होगा, लेकिन ये अक्ल आपको 20 सफ़र में ही साथ छोड़ के जाने वाली है। आप मर गए, अक्ल का सारा रोल आपकी लाइफ से ख़त्म। अब इससे आगे का जो सफ़र होगा वो आपके दिल की वजह से होगा, आपके कल्ब की वजह से होगा, आपकी रूह की वजह से होगा। रूह जितनी भी सेहतमंद होगी उतनी कंफर्ट आपका सफ़र होगा। अब आप देखें, हशर के मैदान को देखें, सारे लोग खड़े होंगे जिनके दिलों में आका की मोहब्बत होगी, वही उस मैदान में उस मकाम पर खड़े होंगे जहां आका एक बुलंद मकाम पर होंगे। और जिनके दिल उनकी मोहब्बतों से खाली होंगे वो तो भटक रहे होंगे, इनके पास जा रहे होंगे, उनके पास जा रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कि आज इस हशर के मैदान में मुझे कोई पनाह दे दे। लेकिन जितने अहले मोहब्बत हैं आका के ग़ुलाम हैं, चाहे वो मुत्तकी हो, मोमिनीन कामिल हो, सादिकीन हो, सालिहीन हो, शुहदाए कामलीन हो, औलियाए दीन हो, चाहे एक गुनहगार से गुनहगार बंदा ही क्यों ना हो, वो सब भटकेंगे नहीं इसी दिल की वजह से, क्योंकि ये वो दिल है जिसमें उस आका की मोहब्बत है। ये मोहब्बत उन्हें आका तक पहुंचा दी। तो अब जो ये सफ़र शुरू हुआ, हम आका के साए करम के उनके झंडे के नीचे जो पहुँचे, उस बड़े हशर के मैदान में जहाँ लोग कभी उनके पास जा रहे होंगे, कभी उनके पास जा रहे होंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे होंगे, हम तो सीधे आका के उस रहमत के साए में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ ये हमारा सफ़र कौन कराएगा, वहाँ तक हमें ये कौन पहुँचाएगा? अक्ल नहीं, अक्ल का काम तो ख़त्म हो गया, ये दिल ही पहुँचाएगा जिसमें आका की मोहब्बत है ना। तो ये सफ़र तो दिल ही कराएगा ना। अगर ये दिल हमारा आका की मोहब्बत से खाली होता तो हम भी उन इंसानों की तरह इधर उधर भटक रहे होते, ज़ाहिर वहाँ ना पहुँचते। और जब हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आका मकाम महमूद पर एक बुलंद मकाम पर खड़े होंगे, सारे आपके जितने भी उम्मत के लोग हैं वो आपके सामने खड़े होंगे। आगे सबसे ज़्यादा पौश लोग जो सालिहीन होंगे, जो मोमिनीन कामिल होंगे, जो शुहदाए कामलीन होंगे, औलियाए दीन होंगे, ये सब आगे खड़े होंगे। फिर दर्जा बदर्जा जैसा ग्रेड जिसका होगा, सबसे ज़्यादा गुनहगार जो उम्मती होगा वो सबसे पीछे खड़ा होगा। नेचुरली तो राइट है, लेकिन आप देखो इस मोहब्बत का सिला देखो, खुदा की कसम हम क्या करते हैं आका से मोहब्बत। सच तो ये है कि हमारे आका जितनी हमसे मोहब्बत करते हैं, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, हरीसुम बिल मुमिनीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितनी मोहब्बत करते हैं, हम दुनिया के हिर्स में पड़े हुए हैं और आका हम मोमिनों को बख्शाने के लिए हरीस बन रहे हैं। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, आप सोचो कितनी मोहब्बत करते हैं रऊफुर रहीम, वाह वाह, हम पर रहम करने के लिए, हम पर करम करने के लिए, हमें जन्नत की बहारों से आशना कराने के लिए, जहन्नम के आग से बचाने के लिए। कितना एक्साइटेड हैं हमारे आका, और हम दुनिया के जलवों में खो गए। तो सच तो ये है कि हमारे आका जितनी हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा भी उनसे मोहब्बत करने का हक अदा नहीं कर रहे। बेशक। अब आप देखो इस मोहब्बत का सिला, क्या मोहब्बत है हमारे पास, टूटी फूटी मोहब्बतें हैं। जज्बात में आते हैं, हम नारा लगा देते हैं, फिर भूल जाते। बुराइयों के लिए हमारे कदम बढ़ जाते हैं, हमें ख्याल भी नहीं रहता कि हम किस आका की उम्मत हैं। गुनाह पे गुनाह हम करते रहते हैं, ये उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारा रब हमें देख रहा है। तो कितने कमज़ोर अमल और कितनी कमज़ोर मोहब्बत के साथ हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं, गुनाह हो रहे हैं हमसे। लेकिन प्यारे, मोहब्बत तो मोहब्बत है। इस कमज़ोर मोहब्बत का भी असर देखो, खुदा की कसम क्या आका हमारे मोहब्बत करते हैं हमसे। सब खड़े होंगे और जितने आगे खड़े होंगे हसरत लेकर आका के चेहरे को देखेंगे, क्या काश
آج میرے آقا اس حشر کے میدان میں ایک بار ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جو آگے کھڑے ہوں گے نا سب سے بھیڑ بہت ہوگی, بہت بڑی امت, بہت بڑی جماعت. تو اس بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ پنجے کے بل کھڑے ہوں گے تاکہ میری ہائٹ کچھ اونچی ہو جائے اور شاید آقا مجھے دیکھ لیں. پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے اور سب کو انتظار ہوگا. آقا کی چشمان رحمت یوں ہوگی. پھر اس کے بعد جب آقا اپنی رحمت کی نگاہیں آہستہ آہستہ پلکیں اٹھائیں گے, لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی, تمنائیں مچلنے لگیں گی, آنکھوں میں امیدیں اور حسرتیں مچلنے لگیں گی. آقا کی نگاہ کرم اٹھے گی اور اٹھتے اٹھتے وہ جو دور کھڑی گنہگار امت ہوگی اس کی طرف اٹھے گی. یہ جو آگے کھڑے ہیں ان پر نہیں اٹھے گی. دور کھڑی گنہگار امت جو ہوگی, آقا کی یہ رحمت کی نظر ان پر اٹھے گی. جب یہ آگے کھڑے ہوئے لوگ جو امت کے پوش لوگ ہیں, یہ آقا کے اس کرم کو, اس کریمانہ شان کو, اس رحمت کی شان کو جب دیکھیں گے کہ پیارے آقا جب بھی نظر اٹھاتے ہیں, اپنے رحمت کا کرم کا نظر اٹھاتے ہیں تو دور کھڑی گنہگار امت کی طرف اٹھاتے ہیں. تو یہ جو آگے کھڑے ہوں گے نا میرے پیارے, یہ جانتے ہو یہ اس وقت اپنے دلوں میں تمنا کریں گے, تمنا کریں گے اور کہہ اٹھیں گے کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں مجھے کوئی ایک عدد گناہ قرض میں دے دیتا تاکہ میں بھی گنہگار بن جاتا اور آقا کی نظر مجھ پر ہو جاتی. اب مجھے بتاؤ پیارے, یہ اعزاز, یہ انعامات, آقا کا کرم, یہ ان کی شفقت, یہ ان کی محبت, یہ ان کی رحمت کی نظر, اس مقام تک, اس منزل تک, اس حلقے تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ عقل نے کہ اس دل نے؟ تو جب اتنی اہم چیز ہے دل, جب اتنی اہم چیز ہے, امپورٹنٹ چیز ہے دل, تو پیارے یہ دل بیمار بھی ہوتا ہے, یہ دل کمزور بھی ہوتا ہے. صرف کپڑوں ہی پہ دھول مٹی نہیں آتی, دلوں پر بھی برائیوں کی, خیالوں کی, بری عادتوں کی کثافتیں میل جمتی ہیں. تو اگر دل ان میلے پن سے دب جائے, ان گناہوں سے دب جائے, کمزور ہو جائے, تو آپ سمجھو کہ آپ کا سفر کیسے آسان ہوگا. تو اس سفر کو آسان کرنا ہے تو دلوں کی کثافتوں کو دور کرنا تو ہوگا نا, اسے مضبوط رکھنا ہوگا, اسے طاقتور بنانا ہوگا. تو بس میرے پیارے, خانقاہوں کا یہی کام ہے کہ وہ جو کثافتیں زمانے کے بدلتے ہوئے کلچر کی, اس کے سسٹم کی, اس کے معاشرے کی, اس کی فکر کی, برائیوں کی آندھیوں کی, اس سے متاثر ہو کر تمہارے دلوں پہ جو زنگ آ جائے, اس زنگ کو عشق نبی سے, محبت نبی سے, ادب نبی سے, عظمت نبی سے اس قدر صاف کر دیا جائے کہ تمہاری محبتیں جو نبی سے ہیں وہ ان کثافتوں کے نیچے دبے نہیں بلکہ تمہارے قلبوں میں چمکتی ہوئی نظر آئیں, اور تم اس حشر کے میدان میں ادھر ادھر مارے نہ چلو, بلکہ وہ اتنی روشن ہو کہ اس کی روشنی میں تم اپنی راہ چلتے جاؤ اور نبی کے سائے کرم تک پہنچ جاؤ. یہ خانقاہوں کا مین کام ہوتا ہے, اور ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی جسموں کو صاف کرنے کے لیے تو دنیا نے بہت کچھ بنا دیا ہے یار. کپڑے گندے ہو جائیں تو کپڑوں کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈٹرجنٹ سوپ مارکیٹ میں موجود ہیں, آپ صاف کر لو گے. جسم گندا ہو جائے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پرفیوم سوپ موجود ہیں. دیوار گندی ہو تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پینٹ مارکیٹ میں موجود ہیں. یہ تو سب دنیا دے رہی ہے, لیکن دوسری طرف اسی دنیا سے پوچھو کہ دنیا اگر کسی کا اخلاق خراب ہو جائے تو کیا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے
तेरी इंडस्ट्री में कुछ बनता है क्या? अगर किसी के दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो ए दुनिया तेरे किसी कारखाने में दिलों में मोहब्बत पैदा करने की कोई टैबलेट भी बनती है क्या? अगर किसी का अमल ख़राब हो जाए तो ए दुनिया क्या तू अमल की अच्छाई के लिए, अमल की सुधार के लिए क्या तेरे पास कोई डिवाइस मौजूद है क्या? तो दुनिया यही कहेगी हम तो अक्ल वाले हैं, हम तो बाहर की खराबियों को सही कर सकते हैं, अंदर की खराबियों को सही करने के लिए, किसी दिल की खराबियों को सही करने के लिए किसी अहले दिल ही की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्यारे याद रखो, आज की इस मेटलिज़म के ज़माने में तुम इसको अहम समझो या ना समझो, लेकिन ये एक हकीकत है और हकीकत को बदलने की ताकत किसी दुनिया में नहीं है। जिस चीज़ को रब ने पैदा कर दिया है उसकी अहमियत को किसी इंसान में क़ुव्वत नहीं है कि वो ख़त्म कर दे। ये बात याद रखो, जिस दुनिया में तुम हो उस दुनिया में तुम्हारी ज़िंदगी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है उतने ही तुम्हारी रूह को भी ज़रूरत है। अलग अलग चीज़ें हैं। अगर दुनिया की जिस्म के लिए, कपड़े के लिए मकान चाहिए, छत चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, दाना खाना पानी चाहिए, जिस्म के ये सब रूह को तो कोई फ़ायदा देती नहीं। उसी तरह से रूह के लिए भी ज़रूरी है कि किसी रूहानियत की बारगाह से जुड़े रहो, ताकि कपड़े पे धब्बा आ जाए तो उसको साफ़ करने के लिए साबुन लगा कर तुम सही कर देते हो। इसी तरह से अगर दिल पर गुनाहों के धब्बे आ जाएं तो किसी अहले दिल की सोहबत में पहुंच जाओ ताकि वो धब्बे वो साफ़ कर दें। ये खानकाहों का काम है। आपको अच्छा लगता है क्या कि अगर आपके कपड़े पे रोज़ 2-4 स्पॉट्स पड़ते रहें, आप उसे इग्नोर कर पाते हो क्या? क्या धब्बे लगे हुए कपड़े पहनकर मार्केट में चलते हो क्या? एक धब्बा लग जाए तो बार बार निगाह पलट पलट कर उसी पर जाती है। कोई सामने से आ जाता है तो आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो कि यार ये धब्बा ये ना देख ले। जब तक साफ़ नहीं करते हो आप बेचैन रहते हो। तो मेरे प्यारे, ये तो कपड़ा है, ये ना तुम्हारे साथ आया था ना तुम्हारे साथ जाएगा, उसको साफ़ करने के लिए इतना बेचैन हो? जो तुम्हारे साथ आया है और तुम्हें वही मंजिल तक ले जाएगा, उसकी सफाई के लिए फ़िक्र नहीं करता? तो ये खानकाह की बहुत बड़ा हमारी इसी दुनिया में ज़रूरत है। अब खानकाह के कुछ निज़ाम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। अभी खानकाह का एक प्रोग्राम बुज़ुर्गों से बना हुआ है कि एक मोमिन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दिलों को साफ़ करना है, सोच को पाक करना है, इंसान के ख़यालात को पाकीज़गी देनी है, इंसान के अंदर अमल को मज़बूत करना है, उसके अंदर अच्छी फीलिंग्स पैदा करनी है, उसकी सुबह शाम को अच्छा बनाना है, उसके अंदर मुरव्वत पैदा करनी है, उसके अंदर मोहब्बत पैदा करनी है। ये सब जो मैनर्स हैं, जो इंसान की क्वालिटी हैं, एक खानकाह का प्रोग्राम है। वो स्टेप बाय स्टेप एक बच्चा पहले चंद किताबें लेके स्कूल जाता है। ज़ाहिर है फर्स्ट डे ही अगर उस पर 10 किलो का बस्ता आप रख दोगे तो ज़ाहिर है बैठ जाएगा वो है। एक बच्चे को नर्सरी क्लास में सिर्फ ABCD ही तो पढ़ाई जाती है ना, उसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के फार्मूले तो नहीं पढ़ाए जाते उसे। क्यों? कि इस पेचीदा फार्मूलों को याद करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। अगर ये उसके दिमाग पर बोझ डाला जाएगा या तो वो पढ़ना ही छोड़ देगा, अगर जबर किया जाएगा तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। लेकिन वही बच्चा जो आज इसको नहीं पढ़ पा रहा है, कल वही बच्चा फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो का डॉक्टर बन के निकलता है। तो हर चीज़ ग्रेजुअली शुरू होती है। जितना आप बोझ उठा सकते हो स्टेप बाय स्टेप, इंशाअल्लाह ताला हम इस खानकाह का भी यही प्रोग्राम बना रहे हैं जो बुज़ुर्गों से है कि फ़र्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए,
सेकंड स्टेप में क्या करना चाहिए? अब आपने तो काम कर ही दिया है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, मंजिल बता ही दी है मैंने, सफ़र शुरू हो चुका है, बस आप तो सफ़र करते रहिए, इंशाअल्लाह मौला ताला एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अब जो लोग खानकाह में आते हैं और जो लोग ज़ौक़ रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, खानकाह का पहला दस्तूर ये है कि उंगली दूसरों की तरफ उठाने से पहले, दूसरों के दामन को देखने से पहले अपने दामन पे नज़र डालो। बहुत आप खानकाह की अच्छाइयों के हवाले से किसी को अगर दावत देते हैं तो पहले खुद अच्छे बन जाइए, फिर आपको दावत देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी वो अच्छाइयाँ खुद दूसरों के लिए दावत बन जाएंगी। बेसिक बात ये, बेसिक चीज़ ये होती है। ज़रूरत नहीं है, अगर वाकई में आपके अंदर खानकाहियत आ गई, यानी हर चीज़ को, खानकाहियत क्या है? वो जो आपने अपने दिमाग में अक़ीदा बना के रखा है। अक़ीदा है ना आपका कि अल्लाह एक है, वो हर वक्त देख रहा है, हमारी शरक से ज़्यादा करीब है, अल्लामुल ग़ुयूब है, क़ादिर मुतलक़ है, उसकी नज़रों से कुछ पोशीदा नहीं, वो हमारे इरादों को भी जानता है। ये सब अक़ीदा है ना हर मोमिन का, इससे किसी को इनकार तो नहीं। तो ये अक़ीदा कहाँ है? आज की तारीख़ में जो आज का स्टेटस है हमारी ज़िंदगी का, ये सारे अक़ीदे हैं, इस पर हमारा ईमान है, लेकिन ये कहाँ है? दिमाग में है, हमारी अमली ज़िंदगी में नहीं है। अगर अमली ज़िंदगी में भी ये अक़ीदा होता, खुदा हर वक्त हमें देख रहा है, ये अक़ीदा अगर प्रैक्टिकल होता तो क्या आपके कदम गुनाहों की तरफ बढ़ते? ये जुर्रत कर पाते कि खुदा की मौजूदगी वो देख रहा है और हम गुनाह करें? गुनाह हमसे हो ही इसलिए रहे हैं कि जो अक़ीदा हमने अपने दिमाग में रखा है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। अगर हर बंदा गुनाह करने से पहले उसको ये ख्याल आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं, कोई देखे ना देखे, हमारा रब तो देख रहा है, हमारा रब तो देख रहा है। तो ये जो एक प्रैक्टिस है, ये खानकाह का काम है कि जो अक़ीदा तुमने दिमागों में रखा है उसको तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार दे। उसका एक सिस्टम है, ये सोच पैदा करना, आपकी ज़िंदगी को उस राह पे ला के ढालना कि जितने अक़ीदे आपने एक गठरी बांध कर अपने दिमागों में रखा हुआ है उसको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। इसीलिए खानकाहें बनाई गईं, इसीलिए खानकाहों का क़याम अमल में आया। तो ये इमारत, ये आपके जो पेंट है, ये जो सब कदबे लगे हुए हैं, ये फॉल सीलिंग है, ये तो एक मोहब्बत का इजहार है, ये सब आपकी मोहब्बतों का इजहार है। लेकिन असल इसका हुस्न ये है कि आप जो कुछ यहाँ सीखें, मोहब्बत से आएँ, अदब करें और जो कुछ सीखें उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। सच्ची मोहब्बत उस वक्त आपकी साबित होगी। अब मखदूम पाक के नाम पे खानकाह आपने बनाई है, अब बताइए किछोछे से उनकी तवज्जो यहाँ है। अब बताइए, अब उनकी तवज्जो हम सब पर है और मेरा यकीन है कि हम उन्हें देखें ना देखें, वो अब भी हमें देख रहे हैं। तो अब बताइए, हम यहाँ खानकाह में बैठकर अगर किसी के लिए अपने दिल में नफ़रतें रखें तो क्या मखदूम पाक को पसंद आएगा? ये मोहब्बत की जगह है। जब भी आए नफ़रतों को बाहर दरवाजे पे छोड़ दें और सिर्फ मोहब्बत लेकर यहाँ आए, चूँकि यहाँ एक नज़र के दायरे में है आप, एक नज़र है जो किछोछे से इधर उठी हुई है, वो आपको देख रही है। बहुत क्या कहें, ख्याल रखें आप, क्या कहें। और इंशाअल्लाह ताला कबूलियत के मकाम तक हमारा कोई भी अमल, मोहब्बत का कोई भी लम्हा अगर पहुँच गया तो वो सिर्फ हमारी ही ज़िंदगी को नहीं, हमारी नस्लों को संवार देगा। हम तो दुआ के लिए हाथ उठाते ही हैं और उठाते ही रहेंगे, हमें ज़रूरत है। ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक हमारे हाथ रब की बारगाह में उठते रहेंगे।
لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں، نہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہے، نہ آداب معلوم ہے، نہ ہم حق ادا کر رہے ہیں مانگنے کا، ہم تو مانگنے کے لائق بھی نہیں ہیں. لیکن اس خانقاہ میں بیٹھ کر سرکار مخدوم پاک کی توجہ بھی ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں اور ان کو ہماری حالت پہ رحم آ جائے یا ہماری کوئی ادا وہ قبول کر لیں اور وہ بھی اپنی تربت پاک میں ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیں. ہم یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، وہ رحم کھا کر ہمارے لیے وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، تو ہماری دعاؤں کی حیثیت تو ہو یا نہ ہو، لیکن مخدوم کے ہاتھ اگر رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھ گئے تو ان کے محبوبیت کے صدقے ان کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ہمارا کام ہو جائے گا، ہے نا. تو ہر حیثیت کا ایک مقام ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت اہم کام ہے. اب ظاہر ہے دنیا ہے، بزرگوں نے تبلیغ کے مختلف طریقے ہیں، علم سے بھی تبلیغ کی ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے بھی تبلیغ کی ہے، لوگوں کی عادتوں کی اصلاح کر کے بھی تبلیغ کی ہے، بزرگوں نے کرامتیں دکھا کر بھی تبلیغ کی ہیں. یہ سب چیز تبلیغ کا ایک حصہ ہے، چونکہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ انسان کو جہاں سے جو ملتا ہے اس سے اپنی وابستگی کو وہ مضبوط رکھتا ہے. تو یہ دعا تعویذ بھی ایک، بہت سے لوگ پریشان ہیں. ظاہر ہے یہ تعویذ و عملیات و وظائف و اوراد یہ بھی بزرگوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نہ جانے کتنے لوگ جو غیر مسلم تھے، جو صاحب ایمان نہیں تھے، بہت سے لوگوں نے بزرگوں کی کرامات دیکھ کر ہی ایمان لے آئے. بہت سے لوگ ہیں صاحب اولاد نہیں ہیں، وہ سب جگہ گھومے ٹہلے، غی نواز کی بارگاہ میں، مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئے، دعا کی، اگلے سال پہنچا، اولاد لیے چلے آ رہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اب مخدوم پاک سے پوچھو، غی نواز سے پوچھو کہ کیا بھارت کے سارے مسلمان خوشحال ہو گئے؟ کیا بھارت میں کوئی مسلمان غریب نہیں ہے؟ کیا سارے مسلمان بھارت کے جو محلوں میں رہتے ہیں، جھوپڑوں میں نہیں رہتے؟ تو آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ ارے بھائی آپ بھی مسلمانوں ہی کے تو لیڈر ہیں، آپ تو مسلمانوں ہی کے ولی ہیں نا، تو یہ غیر مسلموں کو کیوں اولادیں دے رہے ہیں؟ کیا سارے بھارت کے مسلمان جو بے اولاد تھے سب صاحب اولاد ہو گئے کیا؟ پہلا حق تو ہمارا تھا، پہلے آپ ہمیں دے دیتے، جب ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی تب آپ انہیں دیتے. یہ سوال تو بنتا ہے نا. اگر یہ سوال بنتا ہے تو جواب بھی یہی بنتا ہے. اگر یہ سوال کرو گے تو آج بھی تربت سے ہی آواز آئے گی، ارے بیوقوف، میں انہیں بھی دے رہا ہوں تو تمہاری وجہ سے، تمہاری حفاظت ہی کے لیے دے رہا ہوں. اگر ان کو میں اپنی بارگاہ سے دیتا رہوں گا تو یہ کبھی بھی تمہارے لیے اپنے دلوں میں نفرت نہیں پیدا کر پائیں گے، چونکہ انہیں بھی تمہاری ہی چوکھٹ سے مل رہا ہے. تو یہ بزرگوں کا انداز ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ بھی ایک تبلیغ ہے. تو بزرگوں کا کوئی عمل تبلیغ اور تبلیغ دین سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی یہاں ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں، فیض پا رہے ہیں. اب آپ سب کو بس اتنا ہی ہے کہ استقامت کے ساتھ اسے جوڑیے. حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تھا، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ درو بوت قیل قال محمد. یہ خانقاہ، یہ مدرسہ اور یہ مسجد، یہ سب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اقوال کو پڑھانے کا، سمجھانے کا اور اس پر عمل کرانے کا کی جگہ ہے. یہی ہے. تو مسجد بھی ہے اور مدرسہ بھی چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ. اس کو تھوڑا سا اور اچھا بنایا جائے، میری خواہش ہے. اور خانقاہ بھی آپ نے تعمیر کر لی تو آپ نے مکمل کام کر لیا، مکمل کام کر لیا. اب اس کو آگے بڑھانا ہے، اچھے انداز پہ، پازیٹیو انداز پر اس کو آگے چلانا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ سب مخلص رہے، متحد رہے، محبت کے ساتھ رہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہونے والے دین کی اشاعت، اسلام کی اشاعت اور ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے، اسلامی تربیت، اس سے ہونے والے فائدے کو بہت زیادہ دور نہیں، بہت قریب آپ محسوس کریں گے.
इंशाअल्लाह मौला ताला अल्लाह पाक हम सबको राह हिदायत पर रखे, सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, बुज़ुर्गों के दामाने करम से हमारी वाबस्तगियाँ हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक कायम रखे, हमारी नस्लों की कायम रखे, ख़ात्मा ईमान पर हो और हम में अमल सालेह की तौफ़ीक़ रब अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सू